آج کی اس محفل میں آپ کو صرف اس کے قرآنی مفہوم سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں۔ اول الاوائل یہ بات سمجھ لیجئے، جہاں ایمان توحید الہی کے اقرار اور تصدیق کا نام ہے، ملائکہ کے اقرار اور تصدیق کا نام ہے، کتب کے منزل من اللہ ہونے اور ان کے سچے ہونے میں، آدمی کے ارتیابات کا مرفوع ہونا اور رسولوں کا سچ ماننا اور روز آخر کو سچا ماننا اور تقدیر کے خیر و شر کے باب میں اللہ کی طرف سے اس کا مقرر ہونا اور قیامت کو پھر زندہ ہو کر اٹھنے کا یقین رکھنا، جہاں ایمان کے محتویات ہیں، جہاں ایمان کے کانٹینٹس ہیں، جہاں ایمان کی متعلقاتی اصولی صورت کو متعین کر رہے ہیں یہ امور شرعی، وہاں یہ سمجھیے کہ ایمان کیا ہے۔ اصل ایمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو ماننا اور حضور کے ساتھ ہو جانا اور دل میں حضور کا ادب پیدا کر لینا۔ سبحان اللہ۔ اگر حضور کو مانا نہیں اور حضور کی جماعت میں شامل نہیں ہوئے، ابہام نہ آئے کہ اب حضور کی جماعت میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ جیسے سماعتوں میں یہ مفہوم شرعی آتا ہے کہ جماعت مصطفیٰ میں شامل ہونا تو فوراً ایک اصطلاح صحابیت کی ذہن میں آ جاتی ہے کہ صحابہ ہیں جنہیں حضور کی جماعت ملی، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ وہی عالی نسبت اور عالی منزلت ہیں جن کو حضور کی اس دور میں آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہوئے، کانوں کے ساتھ سنتے ہوئے، دل کے ساتھ محبت کرتے ہوئے اور روح کے ساتھ قربان ہوتے ہوئے، مال کے ساتھ فدا اور نثار ہونے کے تقاضے اور مطالبے پورے کرتے ہوئے مصطفیٰ کریم کا وفادار بننے کی ان کو سعادت حاصل ہوئی۔ لیکن قیامت تک جماعت مصطفیٰ میں شامل ہونے کی سعادت کو موقوف نہیں کیا گیا، معطل نہیں کیا گیا، اس کا سد نہیں کیا گیا، اس دروازے کو بند نہیں کیا گیا۔ اب قیامت تک جسے جماعت مصطفیٰ میں شامل ہونا ہے اسے زبان سے اس کا اقرار کرنا ہے اور دل سے تصدیق کرنی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جس نے یہ اقرار اور دل سے تصدیق کا عمل کر لیا وہ جماعت مصطفیٰ کا فرد بن گیا، وہ حضور کی جماعت کا فرد ہے، وہ حضور کی جماعت میں شمار کیا گیا ہے، چاہے اس کے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہوں، چاہے اس کی کتنی ہی خطائیں کیوں نہ ہوں، چاہے اس کی زندگی میں کتنی سیاہ کاریاں ہی کیوں نہ ہوں۔ دیکھیے، قیامت میں جسے نفع ملے گا اس کے لیے صراحت کے ساتھ قرآن میں فرمایا گیا، یوم لا ینفع، قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن فائدہ نہیں دے گا، مال ولا بنون، قیامت کو مالدار کا مال اسے کام نہیں آئے گا اور بیٹوں والے کو اس کے بیٹے کام نہیں آئیں گے۔ مال اور بیٹے قیامت کو کام نہیں آئیں گے۔ قیامت کو کامیاب کون ہوگا؟ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، قیامت کو کامیاب وہ ہوگا جو قلب سلیم لے کر آیا،
تو قلب سلیم کے مقابلے میں ہے قلب عقیم، وہ دل جو شدت اختیار کر گیا، سختی اختیار کر گیا، مردگی اختیار کر گیا، موت میں پڑ گیا، وہ دل جو ذلت کے قعر میں اتر گیا، وہ دل جو تاریکی میں ڈوب کر خود تاریک ہو گیا، وہ اس کا مقابل ہے، اس کے برعکس ہے، اس کی ضد ہے، اور اس کے پورے مقاصد اور مطالب سے محروم رہنے والا ہے۔ اور جو دل قلب سلیم ہے، یہ وہ دل ہے جو نظر مصطفیٰ پر فدا ہو چکا ہے، جو تعلق مصطفیٰ میں فدا ہو چکا ہے، جس پر ہر وقت حضور کا تصور پھرتا ہے، جس پر ہر وقت حضور کی محبت کا غلبہ رہتا ہے۔ کتنا غلبہ؟ جتنا حضرت ابی ابن کعب کو رہتا تھا۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ، خالق و مالک کائنات نے حبیب کریم رؤوف الرحیم معلم و مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، حبیب قرآن سننے کے لیے ابی کو بلا کر کے اس کی آواز میں سنا کیجیے۔ آپ نے حضرت ابی کو بلایا اور بلا کر فرمایا، ابی مجھے رب نے حکم دیا تیرا نام لے کر کے تیری آواز میں قرآن کو سنوں۔ آپ کی ہچکیاں بد گئی، سسکیاں آپ پر طاری ہو گئی۔ عرض کی آقا میرا نام رب نے لیا ہے؟ فرمایا ہاں تیرا نام رب نے لیا ہے، لیکن ششدر کیوں ہے، متحیر کیوں ہے، حیرت کی وادی میں کیوں اترتا ہے کہ تیرا نام رب لے؟ تو کیوں گھبراتا ہے اس بات سے؟ کیوں اس بات پہ تردد کا شکار ہوتا ہے کہ تیرا نام رب کیوں کر لے سکتا ہے؟ تجھے معلوم نہیں کہ تو کسے تکنے والا ہے، تو کس سے محبت کرنے والا ہے، تو کس کے حلقے میں بیٹھنے والا ہے، کس کی نظریں تیرے مرے ہوئے دل کو زندہ کرنے والی ہیں، کس کی توجہ تیرے ظاہر اور باطن کو چمنے پربہار کرنے والی ہے، تجھے یہ معلوم نہیں؟ عرض کی آقا اس کرم اور نوازش پر کس لفظ اور کلمے کے ساتھ، کس ادائیگی کے ساتھ شکر بجا لاؤں، لیکن عرض گزار ہوں کہ اتنا کرم اور احسان۔ تو آقا کریم نے فرمایا اچھا اب یہ تو بتا تجھے یہ رتبہ ملا کیسے؟ اس کو کہا جاتا ہے تجاہل عارفانہ، کہ بات معلوم ہو لیکن جانتے بوجھتے انجان بنے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پتا ہے، دیکھو نا غور کیجئے کہ جب حضور کی محفل میں بیٹھنے سے یہ رتبہ ملا کہ مذکور بارگاہ الہی ہو گیا، تو جس کی محفل میں بیٹھنے سے اس بڑی بارگاہ میں قابل ذکر بن گیا، کیسے ممکن ہے کہ اس بارگاہ کے تاجدار کو علم نہ ہو کہ میرے شاگرد، میرے مرید، میرے غلام، مجھ پر نثار ہونے والے کو جو رتبہ مل رہا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ میرے آقا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے پوچھا چاہتے ہیں کہ سننے والوں کو پتا چلے کہ رتبے ملنے کا سبب کیا ہے۔ فرمایا ابی بتاؤ تجھے یہ رتبہ کیسے ملا؟ عرض کی میں اپنے حقوق اور فرائض سے فرصت پا کر کے جتنا وقت بچتا ہے وہ آپ پر درود میں صرف کر دیتا ہوں۔